السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی اہمیت۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز ہی یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کا ایک گہرا تعلق ہے، یہ دونوں ابد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے، تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادات کا خاص مرکز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کس دن نازل ہوا؟ تو اس کا جواب بھی سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ دیکھا جائے تو قریباً 80 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور انسان کی زندگی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ایک رات میں تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر عمل 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی کس قدر نعمتیں اور برکتیں اس ایک رات میں حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ کتاب برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے اسے ہم نے پکڑ لینا ہے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اسے ہم نے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ہی خوش بختی کی بات ہو کہ ہم حالت روزہ میں اپنے رب کی گفتگو سنیں اور صحیح معنوں میں اپنے قلب کو پرسکون کرے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑے اور تم چاروں طرف سے اندھیروں میں گم ہو، تو اس وقت میرے کتاب کو پکڑ لینا، کیونکہ قرآن سچا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت جبریل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ایک بار جبریل علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا اور دوسری بار ان سے سنا۔ اس طرح رمضان میں 2 بار تلاوت قرآن کو مکمل کیا۔ پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہو اور کسی سے سن لیں تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ پیارے بھائیوں، آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کی بدولت مزید آسانی سے گھر بیٹھے بھی تلاوت سنی جا سکتی ہے، بلکہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی۔ خصوصاً اس ماہ مبارک میں پڑھا اور سنا جانے والا قرآن تو روز محشر ہمارے بخش کا سامان بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام بھی رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو عونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک اور قرآن دونوں ہی ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن پڑھنے والا مومن اترنج کی مانند ہے جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کے مانند ہے جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم اور ضروری امر قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور فکر نہیں کرتا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کی مترادف ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت ٹھہر ٹھہر کر اور غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت غور سے فرماتے، جب کسی تسبیح کی آیت سے گزر ہوتا تو تسبیح کرتے، اسی طرح کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں سوال ہے تو آپ سوال کرتے، یا کسی تعوذ کی جگہ سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔
پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں غور و تدبر میں اس قدر مخوا ہو جاتے کہ کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیری ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی معنی و مفہوم اور تدبر پر خوب غور فرماتے اور عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سے جو کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، قرآن کو محض عربی میں پڑھنا کافی ہے، تفسیر اور ترجمہ کا کام صرف علماء کرام کا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور جو کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے یہ صرف اسی کے کام آتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے ایک عام فہم مثال بیان کرتے ہیں۔ بتائے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بے جو اسے پاگل خانے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کے حالات کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس رمضان المبارک ہم نے تلاوت و تدبر قرآن کا خصوصی اور بھرپور انتظام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھے اور پھر عمل بھی کرے۔ قرآن کے بغیر انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، انسان ایک بے جان روح بن جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، رحمت و عافیت ہے، جو اسے تھام لے گا یہ اسے کبھی اکیلا نہیں کرے گا اور کبھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ قرآن انسان کا وہ اچھا دوست بن جاتا ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور غلطیوں پر ہدایت کی طرف جاتا، راستہ سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم غلط راستہ ترک کر دیں۔ ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اسی میں لکھا ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی جہان میں بھی یہ اپنے قاری کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ ماہ رمضان ایک خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں کثیر وقت اس کتاب کے ساتھ گزاریں جس میں دلوں کی شفا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔